تفتیش تو کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کیس میں، لیکن میں کمپلیٹلی اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ اس میں بہت ساری خامیاں موجود ہیں ابھی تفتیش میں۔ یونیورسٹی پہ اس پہ داخلہ جو اس کا بین کر دیا، پھر سیکنڈ جو اس کا فائنل ایگزام کا ایگزامینیشن تھی وہ اس کا انہوں نے ایڈمیشن نہیں بھیجا، تو وہ اس طرح سے پھر مختلف ذریعہ سے انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل M99 نیوز۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ایڈوکیٹ رانا سکندر حیات بھٹی کے ساتھ، جو کہ فیصل آباد میں گزشتہ سال میں ایک بڑا کیس سامنے آیا تھا، جس میں فیصل آباد کے ایک بڑے بزنس مین کی جانب سے ایک نوجوان لڑکی کو جو ہے وہ گھر سے اٹھایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تذلیل کی گئی، اس کو جوتے چٹوائے گئے اور اس پر جو ہے وہ بے ایمانہ تشدد بھی کیا گیا۔ نہ صرف اس میں وہ بزنس مین شیخ دانش بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی مبینہ بیوی ہے ماہم، وہ بھی جو ہے وہ اس میں ملوث تھی، اور اس کے جو ذاتی گارڈز وغیرہ تھے، جو اس کے ملازم تھے، وہ بھی اس وقت گھر میں موجود تھے اور وہ اس سارے کارنامے میں جو ہے وہ ملوث تھے، جس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، جس کے بعد پولیس جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور ان تمام ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب تک وہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت جو متاثرہ لڑکی تھی ختیجہ، ان کے وکیل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اب تک جو ہے وہ اس کیس میں کتنی پیش رفت ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم بھٹی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تک جو ہے وہ اس کیس میں کتنی پیش رفت ہو چکی ہے، کیا ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ حسن بھائی، اب تک جو اس کیس میں پیش رفت ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ملزمان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اس میں جو کہ رانا سعید صاحب کی عدالت میں کیس ٹرائل چل رہا ہے اس کا، اس میں فرد جرم اس میں عائد ہو چکی ہے تمام ملزمان پر۔ اچھا سر، یہاں پر جو ہے وہ کچھ درخواستیں بھی ان کی جانب سے دی جاتی تھی کہ ان کو جو تمام کیسز ہیں ان کو ایک ہی عدالت میں اکٹھا کیا جائے، جس پر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ جو ہے وہ چلا گیا تھا، تو کیا اس پر ابھی تک کیا کارروائی؟ اچھا، اس میں 2 FIRs ہیں، ایک تو سائبر کرائم کی FIR تھی، دوسرا اس میں تھانہ وومن کی FIR تھی۔ اس میں یہ تھا کہ ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ اس کو ایک ہی عدالت سنے، دونوں مقدمات کو ایک ہی عدالت سنے، تو ان کی طرف سے یہ آبجیکشن آ گیا، جو ڈیفینس وکلا ہیں ان کی طرف سے یہ آبجیکشن آیا، پھر اس کو ہم لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، تو ہائی کورٹ میں ابھی تک یہ معاملہ پینڈنگ ہے، وہاں پہ زیر سماعت ہے، ابھی تک اس میں کوئی ڈیسیجن نہیں ہو سکا، لیکن جو ہے رانا سعید صاحب کی عدالت میں جو ٹرائل چل رہا ہے تھانہ وومن والا، تو اس میں ان کو جو فرد جرم وہ لگ چکی ہے اس پہ۔ اچھا سر، یہ فیصل آباد کی تاریخ کا ایک بڑا کیس تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ بیشتر جو کیسز ہوتے ہیں، مطلب موسٹلی کیسز، ان میں جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ جو تفتیش ہوگی وہ اسی پر جو ہے وہ عدالت نے اپنا فیصلہ بھی سنانا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک GIT بھی بنائی گئی تھی، جس میں جو ہے وہ تھانہ وومن کی جو SHO ہیں فرا، وہ اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تفتیش جو ہے وہ اس کیس کی میرٹ پر ہوئی ہے؟ اچھا، اس میں میری اپنی ایک پرسنل اوپینین ہے کہ جو جہاں تک آپ نے کہا کہ عدالتیں جو ہیں وہ تفتیش پہ بیس کرتی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ عدالت تفتیش کی بونڈ نہیں ہوتی، جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کی بونڈ نہیں ہوتی۔ دوسری سیکنڈ آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو تفتیش ہے، انویسٹیگیشن ہوئی ہے، یہ میرٹ پہ ہوئی ہے یا نہیں، اس میں بہت ساری بینگ وکیل میں کہوں گا کہ بہت ساری خامیاں اس میں موجود ہیں، جو کہ ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوئی ہیں، انہوں نے کی ہیں، وہ تفتیش کا ایک حصہ ہے، اس کو عدالت اب دیکھے گی۔ تفتیش تو کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کیس میں، لیکن میں کمپلیٹلی اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ اس میں بہت ساری خامیاں موجود ہیں ابھی تفتیش میں۔ وہ اس میں ایک یہ ہے کہ ہماری جو ایک انویسٹیگیشن کرنے کا پروسیس ہے ہماری پولیس کا، وہ تھوڑا سا ویک ہے، تو وہ بہت ساری چیزوں کو لیکس ہیں اس میں ابھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ بھی بتائیے گا، چونکہ شیخ دانش خود بھی فیصل آباد کے ایک بڑے بزنس مین تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب کیس یہ چل رہا تھا تو اس پر جو ہے وہ کافی بار ہمیں بھی یہ سننے کو ملا کہ فیصل آباد کی بڑی جو سیاسی شخصیات ہیں وہ بھی اس کیس پر اثر انداز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، تو کیا کسی سیاسی شخص کی جانب سے یا شیخ جو دانش تھا ان کی جانب سے، ان کے لواحقین کی جانب سے ختیجہ پر دباؤ ڈالا گیا ہو کہ وہ صلح کریں، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو؟ جی، اس میں ہے، بالکل اس بات میں سچائی ہے، بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا اس میں، بہت زیادہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے دباؤ بھی ڈالا گیا، پھر یونیورسٹی کی طرف سے اس پہ بہت زیادہ دباؤ آیا، اس کو یونیورسٹی پہ انہوں نے انٹرسٹ دوبارہ نہیں کرنے دی، اس کی اسٹڈی جو تھی وہ انہوں نے ختم کر دی، وہ اس پہ یونیورسٹی پہ اس پہ داخلہ جو اس کا بین کر دیا، پھر سیکنڈ جو اس کا
فائنل ایگزام کا ایگزامینیشن تھی وہ اس کا انہوں نے ایڈمیشن نہیں بھیجا. تو وہ اس طرح سے پھر مختلف ذریعہ سے انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کی ہے اور کسی حد تک وہ ہوئے بھی ہیں اس میں. اچھا، اب آپ بتائیے گا کہ جو کہ سننے میں آیا تھا کہ ختیجہ کو جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلح کر لیں ورنہ آپ کا جو لاسٹ ایئر چل رہا تھا چونکہ وہ میڈیکلس کی اسٹوڈنٹ تھی اور آپ جو ہے وہ اگر صلح نہیں کرتے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہوتے تو آپ کو جو ہے وہ یونیورسٹی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس پر جو ہے وہ ختیجہ کے بھائی کا بھی ایک بیان انہوں نے مجھے بھی دیا تھا، انہوں نے مجھے فون کالز پر بھی بتایا. تو اب جو ہے وہ یونیورسٹیز پر جو ہے وہ ختیجہ جا رہی ہے، کیا اس کی پڑھائی چل رہی ہے یا ابھی تک جو ہے وہ کیس کی وجہ سے مطلب وہ نہیں جا رہی ہے؟ ابھی تک تو کیس کی وجہ سے یونیورسٹی نے اس کا جو انٹرنس ہے وہ بین کی ہوئی ہے، اس کو یونیورسٹی میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا. ریسنٹلی ابھی ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن کی تھی تو اس میں ابھی یونیورسٹی کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس بچی کا جو ہے ختیجہ کا اس کا جو ایڈمیشن ہے وہ سپلیمنٹری ایڈمیشن بھیجا جائے، اس کو یونیورسٹی میں بیٹھنے کی پرمیشن دی جائے. تو فی الحال ابھی تک وہ یونیورسٹی والوں نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا تھا، اس کی اسٹڈی کنٹینیو نہیں تھی، اسٹڈی اس کی کٹ آف ہو چکی تھی. سر کیا وجہ ہے مطلب کہ ایک یونیورسٹی ایک الگ شعبہ ہے اس کا، کیا شیخ دانش اور چونکہ جن کی یونیورسٹی ہے وہ بھی ایک چینل کے مالکان ہیں، کیا ان کا آپس میں کوئی تعلق تھا یا کس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے ان کا داخلہ جو ہے وہ بین کیا اور کیوں صلح کے لیے جو ہے وہ دباؤ ڈالا؟ اچھا، یہاں تک آپ نے تعلق کی بات کی تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، نہ ہی مجھے اس بات کا علم ہے کہ ان کا کوئی آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے یا کوئی تعلق ہے. لیکن یہ ہے کہ یونیورسٹی نے اٹ سیلف اس پہ بیان کر دیا. اس کو سب سے پہلے ایک نوٹس جاری کیا کہ آپ ڈسپلنری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں. ڈسپلنری کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہوئی، پھر اس کو انہوں نے اسٹرک آف کر دیا، پھر اس کا داخلہ انہوں نے بین کر دیا یونیورسٹی پہ. پھر جب اس کے فائنل ایگزام آئے، فائنل ایگزام کے ٹائم بھی اس کا انہوں نے ایڈمیشن نہیں بھیجا، جس کی وجہ سے وہ اپنے فائنل ایئر کے پیپر نہیں دے سکی، وہ ایگزام بھی نہیں دے سکی. تو ابھی پھر ہم نے ہائی کورٹ گئے ہیں، ہائی کورٹ کو ہم نے ساری سچویشن بتائی ہے. تو تب اب ہائی کورٹ سے یہ ڈیسیجن آ چکا ہے کہ اس کو یونیورسٹی میں بیٹھنے کی پرمیشن دی جائے، اس کو بٹھایا جائے، اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ کاؤنٹ کی جائے اور اس کا جو ایڈمیشن وہ سپلیمنٹری میں بھیجا جائے. اچھا بھٹی صاحب، لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ شیخ دانش اور ختیجہ کے مابین جو کوئی تعلقات تھے یہ بھی افواہیں سوشل میڈیا پر گردش کرتی تھی اور اس کے بعد یہ باتیں بھی جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ ختیجہ کے جو دو بھائی تھے ان کو جو ہے وہ شیخ دانش نے ہی بیرون ملک بھیجا تھا وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور وہی ان کی کفالت بھی کر رہے تھے. کیا اس بات میں سچائی ہے؟ نہیں، بالکل بھی ایسی کوئی سچائی نہیں ہے. جو اس کا بھائی ہے وہ ایک تو 2008 سے انگلینڈ میں ہے اور جو چھوٹا بھائی دوسرا بھائی ہے وہ 2016 سے باہر ہے، وہ 16-17 سے باہر ہے. تو اس بات میں بالکل بھی سچائی نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان کی کفالت کرتا تھا یا اس نے ان کو باہر بھیجا تھا. بالکل یہ سوشل میڈیا کی افواہیں ہیں، ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، ابھی تک بتائیے گا کہ کتنے ملزمان جو ہیں وہ اس کیس میں گرفتار تھے اور کن کن کیسوں میں، چونکہ الگ الگ کیسز بنائے گئے تھے، ایک سائبر کرائم کا اور دوسرا جو ہے وہ تھانہ وومن کی جانب سے درج کیا گیا تھا. تو کن ملزمان کی اب تک ضمانت ہو چکی ہے اور کتنے ملزمان جو ہیں وہ اندر؟ اچھا، اس میں جتنے بھی ملزمان اریسٹ ہوئے تھے وہ اب تک تمام کے تمام جیل میں ہیں. کسی کی بھی ابھی ضمانت نہیں ہوئی، کوئی بھی باہر نہیں آیا. اس میں سب کے سب جو ہے وہ جیل میں ہیں. جی تو ناظرین، یہ تھے رانا سکندر حیات بھٹی ایڈوکیٹ جو کہ ختیجہ کی جانب سے کیس لڑ رہے ہیں اور ان تمام لیگل معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام ملزمان پر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے. اس سے آگے جو ہے وہ مزید ابھی پروسیجر ہوگا. اس حوالے سے میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ اس JIT کی تفتیش پر جو ہے وہ مطمئن ہے؟ تو ان کی جانب سے یہ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس تفتیش پر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر جو ہے وہ انہیں ابھی بھی تحفظات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آیا کیونکہ وہ ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں چونکہ شیخ دانش جو ہے وہ خود ایک بڑے بزنس مین تھے، ان کے سیاسی افراد کے ساتھ جو ہے وہ روابط بھی تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ملنا جلنا تھا. تو فیصل آباد میں بھی بڑی سیاسی پارٹی کے جو شخصیات ہیں ان کی جانب سے بھی صلح کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور یونیورسٹیز کی جانب سے بھی جو ہے وہ ختیجہ کو بین کر دیا گیا کہ آپ یا تو ان سے صلح کریں یا آپ یونیورسٹی چھوڑ دیں، کیونکہ ختیجہ ایک جو ہے وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کا آخری سال چل رہا تھا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ختیجہ اور اس کی فیملی جو ہے وہ کافی پریشان تھی پچھلے دنوں. اس حوالے سے جو ہے وہ یونیورسٹی کی جانب سے ان پر بین کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے کیونکہ ان کی جانب سے اپلیکیشن دائر کی گئی تھی کہ یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے وہ ان پر دباؤ آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس پر جو ہے ابھی فیصلہ آئے گا.
دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ جتنے بھی ملزمان اس کیس میں گرفتار ہوئے تھے، کیونکہ فیصل آباد میں ایک تھانہ وومن کی جانب سے ان تمام ملزمان پر ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا اور ایک FIA کی جانب سے ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، تو ابھی تمام کے تمام جو ملزمان ہیں وہ ابھی جیل میں ہیں. جو ایک شیخ دانش کی جو مبینہ طور پر بیوی ماہم جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ ایک کیس میں جو ہے وہ جو پولیس تھانہ وومن کی جانب سے درج کیا گیا تھا اس پر جو ہے وہ ضمانت پر ہیں. باقی FIA کی جانب سے جو مقدمہ درج کیا گیا تھا وہ اس پر جو ہے وہ ابھی جیل میں ہی بند ہیں. تو اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.